اللہ الرحمن الرحیم التابعی او تنتہی غایت الاسناد الى التابعی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تابی کی تعریف جی نا استغفر اللہ۔ تابی یا منتہی ہوگی سند کی غایت تابی تک، سرکار تک پہنچے تو مرفوع، صحابی تک پہنچے تو تابی تک پہنچے تو وہ کیا ہوگی؟ کیا کہ جی یا منتہی ہوگی اسناد کی غایت تابی تک، تابی تک جی کس تک؟ تابی تک۔ بسم اللہ چلیں جی۔ اور نام رکھا گیا اس حدیث کا مقطوع، واہ ہوا ما نوسبہ، تابی تک ختم ہو جائے کہ تابی نے یہ کہا، تابی نے یہ کیا، تو اس کا نام کیا ہے؟ مقطوع۔ تابی یا منتہی ہوگی اسناد کی غایت تابی تک جی، منتہی ہوگی اسناد کی غایت تابی تک، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ۔ تابی کون ہے؟ تابی وہ شخص ہے جو ملاقات کرے صحابی کی اسی طرح جی، جو ملاقات کرے صحابی سے اسی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تابی وہ شخص ہے کہ ملاقات کرے صحابی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح جی۔ اور تابی وہ شخص ہے جو ملاقات کرے صحابی سے اسی طرح، یعنی لاقی صحابیہ لقیا مثل اللقی المذکور والمعنی جی، کہ تابی وہ شخص ہے جس نے ملاقات کی صحابی سے درا حالے کہ وہ ایمان لانے والا ہو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ، اگرچہ متخلل ہو ردت اصح میں جی۔ تو آگے آ رہا ہے نا وہ ایک لفظ پڑھ لیں پھر پڑھتے حاشیہ جی۔ وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقِيِّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ إِلَّا قَيْدُ الْإِيمَانِ بِهِ وَذَلِكَ خَاصٌ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ہے نا کذالک، اس کا تعلق ہے لقی کے ساتھ، کہ جس طرح صحابی کی سرکار سے ملاقات اسی طرح تابی کی، اور وہ جو ذکر کیا گیا اس کے ساتھ، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں، مگر ایمان بہی کی قید، مگر قید، کیونکہ یہ ایمان تو خاص ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ جی۔ کیا کہ جی مگر اسی طرح کا تعلق ہے لقیش کے ساتھ اور ما ذکر معہو کے ساتھ، مگر ایمان بھی ہی کی قید، کیونکہ وہ خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اب اس بھی پر دیکھنا حاشیے لگے ہیں، بڑے لمبے چوڑے مسئلہ بن گیا ہے کہ بھئی تابی جو ہے نا، باپ صاحب نے ایمان بھی کی قید کی نفی کی اللہ، تو مسئلہ الجھ گیا جی۔ اصل تو یہ ہے کہ تابی بھی وہ شخص ہے جو حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کرے اور حالت ایمان پر خاتمہ ہو جی۔ تو ایمان صحابی پر تو نہیں لانا، ایمان تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم پر لانا ہے، سمجھے؟ وہذا پھر پڑھ دینا اشیاء، یہی مختار ہے، خلاف لمن اشترط فی التابعی طول الملازمۃ او صحت السماع او التمییز، خلاف ہے ان کا جنہوں نے شرط کی ہے تابی میں کہ کسی صحابی کے ساتھ لمبا عرصہ رہے، یا اس کا سماع ثابت ہو، یا اس میں تمجیز ہو، تب وہ تابی بنے گا۔ کیا کہ جی خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے
شرط کی ہے تابع میں طول ملازمت یا صحت سماع یا تمییز. اس لیے تو کہا تھا نا تحصیر والے نے میں پڑھاتا تھا الجھن ہوتی تھی تو اس لیے پھر اللہ نے فضل کیا تو کتاب تیار کی ہے. پڑھا تھا کہ نہیں؟ پھر خاص کر کے یہی کتاب کا نام لکھا تھا نا پڑھاتا تھا میں. پھر کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی آسان کتاب لکھی گئی جی. چلو جی. اور یہ متعلق ہے لقی کے ساتھ اور وہ جو ذکر کیا گیا لقی کے ساتھ او من لقیا مگر قید ایمان کی صحابی کے ساتھ. اب اگر اس کا معنی کریں نا جی آسان سا بس صحابی کو صحابی مان کر زیارت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر صحابی کی زیارت ہو گئی ہے تو وہ متابی ہو گیا ہے تابی ہو گیا جی. اگر نہیں بھی پتہ کہ یہ صحابی ہے تو تابی کو نہیں بھی پتہ کہ یہ ایک شخص کو پتہ نہیں کہ یہ صحابی ہے زیارت ہو گئی ہے تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو صحابی تھے تو لہذا تابی بن گئے ہیں. اگر یہ معنی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے جی ذرا آسانی ہو جائے گی. اور یہ ایمان لانا اب یا غزالے کا جو خاص کیا ہے پھر وہی الجھن بن گئی. اور یہ یعنی ایمان لانا خاص ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہی مختار ہے خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے شرط کی ہے تابی میں طول ملازمت یا صحت سماع یا کم از کم تمییز جی. اور یہ متعلق ہے لقیش کے ساتھ اور وہ جو ذکر کیا گیا ہے لقیش کے ساتھ مگر قید بھی ہی کی ایمان مگر ایمان بھی ہی کی قید. اور یہ ایمان خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور یہی مختار ہے خلاف ہے واسطے ان کے جنہوں نے شرط کی ہے تابع میں طول ملازمت یا صحت سماع یا تمییز کی. اور تھوڑا جا دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما کانا جب کہ ہے قول کذالک کا متعلق بقول ہی مؤمنن ایدن جی کیونکہ پیچھے مومنن بھی صحابی کی تعریف میں قید ہے نا بے کذالک کا مطلب ہے سارا وہ ہے کہ نہیں مومنن کہ سرکار پر ایمان کی حالت میں جی. تو قالا وہذا یعنی مشار لے ذالکہ کے ساتھ متعلق ہے لقی کے اور ما ذکر ماؤ کے یعنی قیود مذکورہ صحابی کی تعریف میں مگر قید ایمان کی اس کے ساتھ بہی اے بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالا لقی ہی دیکھو انہوں نے اس پر جو الجھنیں پیدا ہوئی ہیں. پس اگر دیکھا تابی نے حالانکہ وہ کافر ہے صحابی کو پھر اسلام لایا اور فوت ہوا وہ اسلام پر تو ہوگا وہ تابی. اب بھی ہے کہ نہیں اس میں اختلاف ہے. اس کے مطابق تو یہ بنا قضا کیلا جیسا کہ کہا گیا ہے جیسا کہ اور حاصل و کلام ہی یہ ہے کہ لفظ کلا قضا کا نہیں مراد اس کے ساتھ تشبیہ لقی میں فقط بلکہ لقی اور ما ذکر معه سوائے قید ایمان کے کیونکہ ایمان ان سے ہے کہ مختص ہے وہ سرکار کے ساتھ نہ کہ اللہ قید الایمان بھی پس سمجھا رہی ہوں میں پس مانا کہ ایمان بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قید نہیں ہے شرط ملاقات کے وقت تابی میں وہی بات. پس اگر دیکھا رجل نے حالانکہ وہ کافر اس نے دیکھا کسی صحابی کو پھر اسلام لے آیا اور فوت ہو گیا وہ اسلام پر تو ہوگا وہ قضا کیلا اور نہیں مخفی کہ یہ اور جزمی بات ضمیر کا رجوع بہی جو ہے بہی صحابی کی طرف ہے اور معنی یہ ہے کہ قید ایمان بھی صحابی نہیں ہے شرط شخص کے تابع ہونے میں بلکہ ایمان بھی صحابی لا مانا بھی صحابی پر ایمان لانا ہے جی ایمان تو سرکار پر لانا ہے جی. اور نئی مخفی عدم استقامت استثناء کی اس تقدیر پر پس ایمان بھی صحابی نہیں ہے داخل ما ذکر مع لقی کے حتیٰ کہ احتیاجیوں کی در کیونکہ استثناء تو تاب ہے کہ یہ شرط ہوتی تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے جی یہ لگا کے الٹا الجھن پیدا ہو گئی ہے جی. وبالجملہ نہیں خالی عبارت ایک قسم کے
قال دکتور یہ خاص ہے ایمان لانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ، یعنی شرط تابی میں شروط وہ جن کا ذکر گزر گیا تھا صحابی میں، لیکن نئی شرط ہونا اس کا مسلم اس شخص کے ملاقات کے وقت صحابی کے لیے، بلکہ کافی ہے اسلام اس کا۔ بہرحال صحابی شرط ہے یہ کہ ہو مسلم عند لقائہ للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 2 قال دکتور فی منہج النقد فی علوم الحدیث، مختار تابی کی تعریف میں ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جس کا قول کیا امام حاکم نے، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے مشافہت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کی مع کون مومنن، درا حال کہ وہ مومن بھی ہو، مشہور یہ تعریف ہے۔ وفی الیواقیت للمناوی، نئی شرط تابی میں یہ کہ ہو وقت تحملی، یعنی صحابی مومنن تحمل کے وقت، جی بل لو کان کافرا ثم اسلم بعد موت الصحابی وروا سمیناہ تابعیا وقبلناہ، یہ تو علیحدہ بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ جیسا کہ کسی کافر نے سرکار سے کوئی بات سنی، اسلام لانے کے بعد وہ بات نقل کی ہے، صحابی ہونے کے بعد وہ تو قبول ہے جی۔ کف والاسر وامتابی فعلا ھذا ما هو الصح عند قاضی القضاۃ، وہ جو ملاقات کرے صحابی کی اگرچہ وہ غیر مومن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و مات علی الاسلام، یہ بن گیا مسئلہ۔ وھذا هو المختار قال الشارع قال العراقی، اسی پر عمل کیا اور تحقیق اشارہ کیا کہ قد اشار النبی سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق اشارہ فرمایا صحابہ پاک اور تابعین کی طرف اپنے اس فرمان کے ساتھ، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ لمن رآنی من رآنی، جی کہ وہ جو ہے نا جس نے اس کو دیکھا وہاں بھی آمن بھی کو نہیں ہے جی۔ الحدیث پس اکتفا کیا دونوں میں صرف بے مجرد رویت، میں کہتا ہوں اسی کے ساتھ مندرج ہے امام اعظم بھی تابعین کی لڑی میں، کیونکہ تحقیق آپ نے دیکھا تھا، آپ نے تو حالت ایمان میں دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے علاوہ صحابہ پاک کو، جیسا کہ ذکر کیا شیخ جزری نے اسماء رجاء القراء میں، اور امام دور بشتی نے تور بشتی تحفۃ المسترشدین میں، اور صاحب کشف الکشاف نے فی صورت المومنین، اور صاحب مرات الجنان وغیرہ نے علماء متباہرین سے، پس جنہوں نے نفی کی ہے اس بات کی، ومن نفع نہ تابعی، پس وہ تتبع قاصر یا تعصب فاتر کی وجہ سے ہے۔ اقولو وقد اقر برؤیتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقرار کیا امام الجرح و تعدیل دار قطنی نے بھی اقرار کیا کہ حضرت امام صاحب کی زیارت ہے، باوجود شدت طعن ان کے فی ذالک الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرابی صاحب مجمع البحار حیث قال دار قطنی لم یلقا ابو حنیفۃ احدا من الصحابۃ وانما رأى انسا بعینہ ولم یسمع منہ، تو سنیا ہے تو سنائیے نا اس دن حدیثاں جی، منینے کیا کمال ہے یار۔ اور صحت سماع قال القاری یا کی صحبت، ہاں صحبت سماع میں، یعنی صحبت مصحوبہ بالسماع ہو، بے صحبت بھی ہو تو بات بھی سنی ہو، ولو صاحبہ ولم یسمع من الحدیث، تو بعض کے نزدیک بھی لا یکون تابعین و تصحیف کر دی ملا علی قاری صاحب نے صحبت کی صحت کے ساتھ، لفظ صحت تھا تو اس کو کیا بنا دیا صحبت۔ اللہ شارع اے وجیہ الدین غجراتی کالا کا ابن حبان فإنہ اشترط ان یکون راؤ فی سن من یحفظ عنہ، فإن کان صغیرا، جو محفوظ نہیں کر سکتا تو فلا عبرۃ لرؤیتہ، جیسا کہ خلف بن خلیفہ کیونکہ شمار کیا اس کو تب اتباع تابعین میں، اگرچہ انہوں نے دیکھا تھا جناب عمر بن حریث کو لکون صغیرا
محل الکلام کلو بعد قولہ ابھی تمجیز یعنی سن تمجیز وہ کتنے سال ہوتے ہیں 4 یا مما قیل فیہ انہو اقل سنی صحت السماء 4-5 سال دا ہوئے تو صحابی بھی ہے جی المخضرمون وبقیات الصحابۃ والتابعین طبقۃ اخرى اختلف فی الحاقهم باجل اسمین وهم المخضرمون الذين ادركوا الجاہلیۃ والاسلام ولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مخضرمون باقی رہ گیا صحابہ پاک اور تابعین کے درمیان ایک طبقہ اور اختلاف کیا گیا ان کے لاحق کرنے میں دونوں قسموں میں سے کہ وہ صحابہ میں داخل ہیں یا تابعین میں وہ مخضرمون ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا جاہلیت کو اور اسلام کو جنہوں نے اور اسلام کو مسلمان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت نہیں کر سکے سرکار کی سکے کیا کہ جی مخضرمون وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پایا جاہلیت کو اور اسلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکتے اچھا جی ایک منٹ غور کرو نا کو گل سمجھ آوے مخضرمون نام رکھا گیا ان کا اس کے ساتھ اس لیے کہ خضرموا اے قاطعوا عن نظرائهم من المسلمین خضرم کا معنی کٹ جانا کہ اپنے ہم مثالوں سے یہ کیا ہو گئے کٹ گئے ہیں کیونکہ عاصر صحابہ پاک کا زمانہ تو پایا اور نہیں حاصل ہوئی ان کے لیے رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں تھے لیکن صحابہ پاک کی جماعت میں شامل ہونے سے کٹ گئے جی قولوا الذین ادرکوا الجاہلیت زمانہ جاہلیت کو پایا خاصگار تھے یا فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اور جاہلیت ما قبل البعثت سموا بذالک لکثرت اور بعض نے کہا کہ زمانہ جاہلیت ما قبل فتح تک کو کہتے ہیں اب پھر اختلاف ہوگا زمانہ جاہلیت کا نبوت کے اعلان سے پہلے یا لے زوال امر الجاہلیت جبکہ خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح والے دن اور سرکار نے باطل کر دی امور جاہلیت مگر یہ کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور سدانت الکعبہ کعبہ کی کنجی وہ ان کے پاس رکھی جن کے پاس تھی جی سنیں جی وہ رکھے جی پھر وہ آج تک وہ نہ کوڑیے تو یہ جو ہے نا بھئی مخضرمون جنہوں نے زمانہ پایا بالاسلام اے فی حیات ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہو گئے سرکار کے زمانہ پاک میں یا خاص کیا ان کو ابن قتیبہ نے ان کے ساتھ جنہوں نے پایا اسلام کو بڑے ہو کر پھر اسلام لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بعد بڑے تھے اسلام کا زمانہ تو آ گیا لیکن اسلام لائے کب بعد میں لائے جی جیسا کہ جبیر بن نفیر کیونکہ وہ اسلام لائے حالانکہ وہ بالغ تھے کہ اسلام لائے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ پاک میں اور ان کے بعض بیمن ان کے ساتھ جو اسلام لائے بعض نے بھی مقید کیا ان کے ساتھ جو اسلام لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حیاتی مبارک میں زیارت نہ کر سکے جیسا کہ زید بن وہب کیونکہ سفر شروع کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصال فرما گئے حالانکہ وہ بھی راستے میں ہی تھے اور اسی طرح واقعہ ہوا ہے قیس بن ابی حازم اور ابو مسلم خولانی اور ابو عبداللہ صنابحی کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ان کے آنے سے پہلے چند راتیں
اور اقرب ان سے سوید بن غفلہ وہ آ گیا حینا نفدت الایدی من دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھاڑے جا رہے تھے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن مبارک سے، تو اس لئے پہنچ گیا جی۔ اللہ لصح فی الخیرین ذکرہ السخاوی۔ اچھا جی، اگلا حاشیہ پڑھ لینا۔ مخدرمون ترجمہ کرنا ہی نا، اور باقی ہے صحابہ پاک اور تابعین کے درمیان ایک طبقہ اخری اختلاف کیا گیا ان کے الحاق میں، دو قسموں میں سے کس کے ساتھ، اور وہ مخدرمون ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے پایا جاہلیت کو اور اسلام کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نہیں زیارت کی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی، اور آہو یا سرکار کو لیکن قبل الاسلام، اسلام سے پہلے دیکھا، اور تحقیق شمار کیا مخدرمین کو مسلم نے 20 نفس، علامہ نووی نے کہا وہ اکثر ہیں ایسے، اور نہیں مخفی یہ کہ مخدرمین تابعین سے ہیں اور نہیں ہیں وہ قطعاً، اس لیے کہ لم یروہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، فقولہ بینہما طبقہ بیعتبار زمانے کے عصر و زمان، نہ کہ بیعتبار رتبے اور پس وہ شخص کہ لاحق کیا ہے اس نے مخدرمین کو صحابہ پاک کے ساتھ نظر کرتے ہوئے یہ کہ وہ تھے صحابہ پاک کے زمانے میں، اور مدار طبقہ کا اسی پر ہے، اور وہ کہ جنہوں نے لاحق کیا ان کو تابعین کے ساتھ نظر کی اس بات کی طرف کہ وہ تابعین کے اگرچہ وہ متقدمین ہیں تابعین کے طبقہ پر۔ جی منع کرو۔ باقی ہے صحابہ اور تابعین کے درمیان ایک اور طبقہ کے اختلاف کیا گیا ہے اور پلائی کرنے میں دو قسموں میں سے کس کے ساتھ، اور وہ مخدرمون ہیں، وہ جنہوں نے پایا جاہلیت کو اور اسلام کو اور نہیں زیارت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فعدہم ابن عبد البر فی الصحابہ۔ اچھا یہ کیا سمجھا تو نے؟ مخدرم کون ہوتا ہے؟ تابی وہ نہیں تعریف پڑھی تھی آپ نے ادھر بھی، تابی تو ہوتا ہے، بے مخدرم کس کو کہیں گے؟ ہم بتا یہ جو سمجھا تو نے کیا سمجھا ہے کہ اس نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور اسلام کا زمانہ بھی پایا، سرکار کو نہ یا دیکھا ہے لیکن اسلام سے پہلے دیکھا بعد میں، یعنی سرکار کے زمانہ پاک میں تھے جی، تو لیکن وہ جو ہے نا اسلام نہیں لائے، اسلام لائے تو سرکار کی زیارت نہیں ہوئی، خاص سرکار کے زمانہ پاک میں اسلام لے آئے یا بعد میں لے جی، تو یہ ساری چیزیں دہراؤ نا تاکہ کوئی مسئلہ سمجھ آئے۔ اب یہ بالکل کی انگریزی کڑک بھی مطلب خاص یہ تعریف صحابی کی جس طرح تعریف ہے تابی کی اس طرح نہیں ہے، یہ 3-4 حاشیے میں نے سارے آپ کو پڑھائے یہاں تک آپ کو سمجھ آئے کہ بھی وہ صغار کے بعد اسلام کس وقت لایا۔ تو بہرحال مخدرم جو ہیں وہ صحابہ اور تابعین کے درمیان وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا، اسلام لے آئے یا نہیں لے آئے لیکن سرکار کی زیارت نہیں ہوئی ہے، اسلام بعد میں لے آئے یا اسلام بھی پہلے لے آئے تھے جی، تو یہ صحابہ پاک کا زمانہ جنہوں نے پایا جی، ورنہ تابعین نے بھی صحابہ پاک کا زمانہ نہیں پایا۔ اب اس زمانے سے مراد ہے کہ سرکار کا زمانہ، وصال سے پہلا زمانہ پایا انہوں نے، تو سرکار کی زیارت نہیں کر سکے جی۔ آگے سمجھے جس طرح جو ہے نا نجاشی کے حوالہ نہیں دیا تھا حضرت بحث کرنی، تو یہ کن میں داخل ہیں؟ مخدرمین میں داخل ہیں جی۔ فعدہم ہن پڑھو۔ فعدہم ابن عبد البر فی الصحابہ، ابن عبد البر نے شمار کیا ہے مخدرمین کو صحابہ پاک میں جی، کیا کہیے؟ ابن عبد البر نے شمار کیا ہے مخدرمین کو صحابہ پاک میں، بدعا بدعا ایاز وغیرہ، ابن عبد البر یقول انہم
صحابة وفيه نظر دعویٰ کیا ہے قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے اور ان کے علاوہ بزرگوں نے کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مخضرمین صحابہ پاک ہیں، جی کہتے ہیں اس میں نظر ہے۔ ابن عبد البر جو صحابہ پاک کے تعارف پر کتاب ہے نا، ایک تو طبقات ابن سعد پہلے ہے ہی ہے نا، یعنی بعد میں وہ ہے الاستیاب ابن عبد البر کی، بعد میں ابن الاسیر جزری کی اسد الغابہ، بعد میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی الاصابہ۔ یہ 3 کتابیں مشہور ہیں صحابہ پاک کے تعارف پر۔ طبقات ابن سعد اس سے پہلے اسی سے حوالے لیتے ہیں سارے، بات سمجھی ہو؟ تو یہ جو الاستیاب ہے نا، یہ پہلی کتاب ہے جی، یہ صرف اس مسئلے پر جی کیا بڑا، کیونکہ طبقات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے پہلے بہت ساری، پھر اگلی بات ہے، تو یہ ان کتابوں میں صرف جو ہے نا صحابہ پاک کا تعارف ہے جی، تو اس میں پہلی کتاب ہے ابن عبد البر کی الاستیاب۔ تو انہوں نے اس میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے اس کتاب میں ان کے نام لکھے ہیں، کنہوں نے؟ ابن عبد البر۔ تو پھر قاضی یاد اور ان کے علاوہ نے دعویٰ کر دیا کہ بھی وہ ان کو صحابہ سمجھتے تھے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں اس میں نظر ہے جی، سمجھے ہی کیا جی؟ اور دعویٰ کیا ہے قاضی ایاز وغیرہ نے کہ ابن عبد البر نے کہا ہے کہ مخضرمون صحابہ ہیں، لیکن اس میں نظر لأنه خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول۔ بس اس لیے کہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیاب پڑھیں، وہ خطبے میں بالکل وضاحت کرتے ہیں کہ میں مخضرمین کو اپنی کتاب میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ میری کتاب قرن اول کے جتنے لوگ ہیں سب کو جامع ہو جائے، سب کو، میں اس لیے ان کا نام لکھ رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو صحابہ پاک سمجھتے تھے جی، نہیں سمجھا کیا جی؟ اس میں نظر اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے خطبے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کر دی کہ میں مخضرمون کو اپنی کتاب میں اس لیے لایا ہوں تاکہ میری کتاب جامع اور مستوعب ہو جائے کرنے اول والوں کے لیے، ان کے لیے جو ان کے نزدیک سارے ہیں جی۔ بس صحیح ہو صحیح انہم معدودون فی کبار التابعین سواء عرف ان الواحد منهم كان مسلما في زمان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن نجاشی املا لیکن ان ثابت ان النبی۔ بس صبر لیکن تو سمجھے ہی کہ صحیح یہ ہے کہ مخضرمون شمار کیے گئے کن میں؟ کبار تابعین میں۔ آگے عام ہے کہ پہچانی جائے یہ بات کہ کوئی کہ ایک ان میں سے تھا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یا یہ بات نہیں پہچانے گی؟ جو پہچانے گی وہ کون؟ حضرت نجاشی ہیں، جنابی عبیس کرنی بھی ہیں، جنابی عبیس کرنی بھی ہیں، اور بھی ہوں گے لوگ اس طرح جی جو اس وقت اسلام لا چکے تھے، زیارت نہیں ہو سکی جی۔ یہ جی کیا جی برابر ہے، اور صحیح یہ ہے کہ مخضرمون شمار کیے گئے ہیں کبار تابعین پہ، برابر ہے کہ پہچانی جائے یہ بات کہ کوئی ایک ان میں سے تھا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، یا یہ بات نہ پہچانی جائے جیسا کہ نجاشی۔ اگلی بات پھر اگلے گل پڑھ دیں، صبر ہے، ترجمہ کر لیے۔ پس شمار کیا ہے مخضرمون کو ابن عبد البر نے صحابہ پاک میں، اور دعویٰ کیا قاضی یاز نے اور ان کے غیر نے اس بات کا کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مخضرمون صحابہ ہیں، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ ابن عبد البر نے وضاحت کی ہے، صراحت کی ہے اپنی کتاب کے خطبہ میں اس بات کی کہ محض لایا ہوں میں مخضرمون کو تاکہ ہو جائے کتاب ان کی جامع گھیرنے والی کرنے اول والوں کو۔ اور صحیح یہ ہے کہ مخضرمون شمار کیے گئے ہیں کبار تابعین میں، برابر ہے کہ پہچانی جائے یہ بات کہ ایک ان میں سے تھا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے زمانہ پاک میں، جیسا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا کہ نہیں پہچانی گی یہ بات۔ اور وکن فعدم ابن عبد البر، خلاصہ یہ ہے کہ ابن عبد البر نے ذکر کیا ان کو صحابہ پاک کے طبقہ میں
تو پس سمجھا قاضی یاز رحمہ اللہ نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابہ ہیں، حالانکہ یہ خطا ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تصریح کی اپنی کتاب میں کہ ذکر انکاح کرنے اول اہل کرن کے استیاب کے لیے ہے، کل برابر ہے کہ وہ تشرفو بے رؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جیسا کہ صحابہ یا تشرفو بے معاصرتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بھی سرکار کے جو ہم زمان ان کی زیارت کی ہے، نہ کہ دون رؤیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کالمخضرمین، پس ثواب یہ ہے کہ وہ تابعین سے ہیں۔ اب دیکھیں نا بچے، خدا را یہ مسائل جو کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ میں پہلے اس کو مان لوں کہ یہ سونے کا ہے، بعد میں لوگ مجھے کہیں یہ سونے کا نہیں ہے، دیکھ اس کا رنگ کیسا ہے، سونے کا ہو سکتا ہے ایسا، تو میں جناب تماشا لگا دوں یہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے بزرگ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے تھے، تو ضروری نہیں کہ ایک بات سمجھ آئی ہے تو وہ بات اسی طرح ہے، اب سارے اس بات کو مانے، اس کا خلاف نہیں ہو سکتا جی، تو روزانہ پڑھتے ہو یار، مہربانی دماغ سیدھا کرو یار جی۔ کیا ہے مخضرمون، بھی انہوں نے یہ سمجھا نہیں، ٹھیک نہیں سمجھا جی، کیونکہ انہوں نے خطبے میں یہ وضاحت کی ہے، بات ختم ہوگی، کیا ہوا اس میں جی۔ شمار کیا ہے مخضرمون کو ابن عبد البر صحابہ پاک اور دعویٰ کیا ہے قاضی ایاز وغیرہ نے کہ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ مخضرمون صحابہ ہیں، اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ انہوں نے وضاحت کی اپنے کتاب کے خطبہ میں اس بات کی کہ ماذ لایا ہوں میں مخضرمون کو تاکہ ہو جائے کتاب میری جامع مستوعب کرنے اول والوں کے لیے، اور صحیح یہ ہے کہ مخضرمون شمار کیے گئے ہیں کبار تابعین، برابر ہے کہ پہچانی جائے یہ بات کہ ایک ان میں سے تھا مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ حضرت نجاشی یا نہیں۔ بس صحیح ہو انہم معدودون، یعنی مطلقاً مطلقاً، کیوں؟ باوجہ پانے شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانے کی رؤیت کا شرف، انہوں نے سرکار کی زیارت تو نہیں کی لیکن زیارت کی ہے جی، اور بوجہ ان کے کبر سنی کے جو تقاضا کرتی ہے یہ کہ ہوں واقعتاً وہ کبرا تابعین سے برخلاف صغار تابعین کے، کیونکہ وہ نہیں ہیں ان کے مرتبے کے۔ جزمی بات یہ ہے کہ وہ کہ انہم کلہم ادرکوا الصحابۃ، اسی لیے جزم کیا مصنف رحمہ اللہ نے ما ذکرہ کے ساتھ، پس احتمال عدم ملاقات ان کے بعض کی صحابی سے اصلاً مستلزم ہے بوجہ نہ ہونے ان کے تابعی، یہ صرف ایک احتمال عقلی ہے، کیونکہ کہیں جی کہ ہو سکتا ہے کہ جو مخضرمون ہیں ان میں سے کسی نے صحابی کی زیارت نہ کی ہو، تابعی کی ہو، تو یار یہ جو احتمال ہے میں نہ ٹھوکی ہو کر مارے ہو۔ املا قال الشارع جی، یعنی یا نہ پہچانی گئی ہو یہ بات کہ وہ مسلمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانہ میں، بھائی معنی کہ نہیں مشہور ہوا لیکن تھا مسلم، نفس الامر میں بعض کہا ہم نے یہ بھی نہیں مشہور ہوا تاکہ صحیح ہو جا ہونا اس کا، مخضرمین سے نہ کہ اور نہ ہی کیونکہ وہ اسلام کے ساتھ بالاسلام سابق یتمیز عن التابعی باب عدم رؤیت ینحط عن مرتبۃ صحابی، فإنه محل زلل انتہا۔ اقول هذا الکلام مناقض ہے جو پیچھے کہا کہ الذین ادرکوا الجاہلیۃ والاسلام ہے، سو اے فی حیاتی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یا آپ کے وصال کے بعد۔ تو یہ باتیں ٹکرا رہی ہیں ساری جی۔ لیکن ان ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الاسراء کشف له عن جمیع من فی الارض فرآهم فینبغی ان یؤتی من کان مؤمنا به فی حیاته اذ ذاک وَإِن لَّمْ يُلَاقِهِ فِي الصَّحَابَةِ لِحُصُولِ رُؤْيَةٍ مِّن جَانِبِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر یہ بات ثابت ہو، توجہ کریں، اگر ثابت ہو یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم معراج کی رات کوشف لہ کشف کیا گیا آپ کے لیے تمام ان سے جو زمین میں تھے، تو سرکار نے ان سب کو دیکھا، سرکار نے۔ تو اب کہتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو نا،
تو پھر اس سے یہ بات ہے کیا مناسب ہے یہ کہ شمار کیا جائے اس بندے کو جو اس وقت کلمہ پڑھ چکا تھا جی مومنم بہی فی حیات ہی اززا کا اس وقت، اگرچہ نئی ملاقات ہوئی پھر سرکار سے اس کی، تو کیا ہو وہ یعدّا من فی الصحابۃ، کیوں لحصول الرؤیات من جانب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیچھے بیان کیا تھا کہ بھئی اس شخص نے سرکار کی زیارت کی ہو یا سرکار نے اس کو دیکھا ہو، تو جس جانب سے بھی ہو گیا صحابی یہ ثابت ہو گئی ہے جی. تو اگر یہ بات ثابت ہو تو پھر اس وقت جو مسلمان تھے اور سرکار کو مل نہیں سکے وہ صحابہ میں شمار ہوں گے جی. آپ کہتے ہیں اگر یہ بات ثابت ہو کہ سرکار نے لیلۃ الاسراء کو کشف کیا گیا تھا آپ کے لیے جمیعاً فی الارض، کشف مطلب پردہ اٹھا دیا گیا، تو آپ نے دیکھا ان کو، اب اس وقت جو مسلمان تھا سرکار سے ملاقات نہیں ہو سکی، چونکہ سرکار نے اس کو دیکھ لیا تو وہ صحابی ہونا چاہیے جی کیا جائے. لیکن اگر ثابت ہو جائے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء کی رات کو کشف کیا، پردہ اٹھا دیا گیا آپ کے لیے تمام ان سے جو زمین میں ہیں، پس دیکھا آپ نے ان کو، پس مناسب ہے یہ شمار کیا جائے وہ جو تھا مومن آپ کے ساتھ آپ کی حیاتی میں اس وقت، کیونکہ بعد میں جو ہو تو وہ تو اس وقت سب کو دیکھا تھا جی اس وقت، سمجھی ہوں. اگرچہ نہ ملاقات کی ہو اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب شمار کیا جائے صحابہ پاک میں باوجہ حاصل ہونے رؤیت کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف سے. حاصل ہو انہو لو ثابتا ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کوشف لہو جمیع من فی الارض فی لیلۃ الاسراء، اس حیثیت سے کہ سرکار نے کل کو دیکھا تفصیلاً جی. تو پھر البتہ داخل ہوگا صحابہ پاک میں ہر وہ جو ایمان لانے والا تھا اس رات میں، اگرچہ نہ ملاقات کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی لوگوں کی نظروں میں، کیونکہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی یقظہ میں، جاگنے کے عالم میں، جیسا کہ وہ ہمارا مذہب ہے. اور معتبر شخص کے ہونے میں صحابی وہ رؤیت ہے احد الجانبین سے عالم ظاہر میں، اور تحقیق ثابت ہوئی رؤیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یقظہ میں، اللہ تقدیر المذکور سرکار نے دیکھا. تو پس نہیں وارد ہوگا وہ جو کہا گیا ہے کہ ما ذکر کیا مصنف نے ما تقدمہ میں کہ صحابہ پاک جو ہے نا صحبت جو ہے وہ حکام ظاہرہ سے ہے، دلالت کرتی ہے اس پر کہ اگر ثابت ہو تو نہیں دلالت کرے گا صحبت پر، اس لیے کہ وہ جو عالم غیب میں ہے نہیں اس کا حکم شہادت کا کہتے نہیں، اس طرح نہیں، وہ تو سرکار نے سرکار نے دیکھا سب کو، تو وہ رؤیت پائی گئی جی من جانبہی. لیکن باقی رہے گا اشکال مخدرمین کے شمار پر جی صحابتاً قائماً، اس لیے کہ انہوں نے تو نئی ملاقات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ان کے اسلام لانے کے وقت، اور نہیں دیکھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو شبہ. لیکن اگر ثابت ہو جائے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ الاسراء میں اٹھا دیا گیا آپ کے لیے پردہ جمیع من فی الارض سے، بس دیکھا آپ نے ان کو، بس مناسب ہے یہ کہ شمار کیا جائے من کان مؤمنا بہ فی حیاتی اس وقت، اگرچہ نہ ملاقات کی ہو اس نے سرکار سے، شمار کیا جائے صحابہ پاک میں بوجہ حاصل ہونے رؤیت کے سرکار کی جانب سے. تعریف مرفوع والموقوف والمقطوع، مرفوع اور موقوف اور مقطوع جو تینوں پیچھے گزر گئے ان کی تعریف جی. مرفوع موقوف مقطوع کی تعریف. القسم الاول مما تقدم ذکرہ من الاقسام الثلاثۃ،
وهو ما تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاية الإسناد والمرفوع سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني الموقوف وهو ما ينتهي إلى الصحابي والثالث المقطوع وهو ما ينتهي إلى التابعي. قسم اول ان سے جن کا ذکر پہلے گزر گیا، تین قسموں سے وہ کون ہے؟ وہ حدیث ہے کہ پہنچے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک، اسناد کی غایت سرکار تک پہنچے. اور قسم اول کیا ہے؟ وہ مرفوع ہے. اس کا نام برابر ہے کہ ہو یہ انتہا سند متصل کے ساتھ، یا سند ساری متصل ہو یا متصل نہ ہو لیکن بات سرکار تک پہنچے تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور ثانی موقوف ہے، اور وہ ہے جو پہنچے صحابی تک. ثالث مقطوع ہے، اور وہ ہے جو پہنچے تابعی تک. جی قسم اول ہے مرفوع. مرفوع وہ حدیث ہے کہ جو پہنچے غایت الاسناد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، برابر ہے کہ ہو وہ انتہا اسناد متصل کے ساتھ یا نہ. اور دوسری قسم ہے موقوف، اور وہ ہے جو پہنچے صحابی تک. اور تیسری قسم ہے مقطوع، اور مقطوع وہ ہے جو پہنچے تابعی تک. پس قسم اول ان سے کہ گزر گیا ذکر ان کا اقسام ثلاثہ سے، اور وہ ہے کہ منتہی ہو اسناد کی غایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک، وہ مرفوع ہے. برابر ہے کہ ہو وہ انتہا اسناد متصل کے ساتھ یا نہ. برابر ہے کہ ہو وہ انتہا بے اسناد متصل عملہ بین طور کے سند کیا ہو؟ کیونکہ مرفوع عام میں سے کہ ہو اضافت اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف، یہ کہ ہو یہ کہ مضاف کریں اس کو سرکار کی طرف صحابی کریں یا ان کے بعد والے کریں. حتیٰ کہ داخل اس میں مصنفین کا قول بھی وَلَوْ تَأْخَرُوا، جی اگرچہ بہت بعد والے ہوں، جس نے بھی یہ کہا نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مرفوع حدیث ہے. آگے سمجھ، خاص سند ذکر کریں پوری یا نہ کریں. علامہ ذاکر و سخاوی یہ دلیل سری اس بات پر کہ مرفوع اور موقوف دو صفتیں ہیں متن کی، نہ کہ یہ متن ہے. متن کون؟ موقوف بھی مرفوع بھی متن کی صفتیں، اسناد کی صفتیں نہیں ہیں. جی چلو کہ جی. اور ثانی من کرنا من کر لی کر، اور وہ مرفوع ہے برابر ہے. من کرائے دنوں گی میں کرنا پہ ماں. اچھا چلو. اور ثانی موقوف ہے. ثانی کیا ہے؟ اور وہ عند الاطلاق وہ ہے کہ روایت کی جائے صحابی سے، صحابی کا قول، صحابی کا فعل، یا اس کی مثل متصل ہو نیچے سے سند صحابی تک یا منقطع ہو. کبھی استعمال کی جاتی صحابی کے غیر میں مقیدن، مثل واقف معمر علی حمام الی غیر ذالک. جی اور وہ ہے جو پہنچے صحابی تک. اور ثالث مقطوع ہے، اور وہ ہے جو پہنچے تابعی تک. حدیث کے اقسام، حدیث کے قائل کی حیثیت سے تین قسم ہو گئے. فی موسم میں جو ذکر کیا مصنف نے، مرفوع وہ ہے جو منسوب ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک. موقوف وہ ہے جو مضاف کی جائے صحابی کی طرف. مقطوع وہ ہے جو مضاف کی جائے تابعی کی طرف، یا وہ جو تابعی کے بعد ہیں. ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، باقی رہے گی ایک چوتھی قسم باقی رہے گی، وہ ہے حدیث قدسی. اور وہ ہے کہ مضاف کی جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی طرف،
اور سرکار مسند کریں اس کو رب عز و جل کی طرف۔ اور اشارہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے قول برابر ہے کہ اسناد متصل ہو یا نہ، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ نئی شرط ان تین قسموں میں سند کا اتصال، ٹھیک، مرفوع، موقوف، مقطوع بننے کے لیے نیچے سے سند کا اتصال ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بات کن کی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح ان کا غیر بھی شروط سے، بلکہ شرط ہے نسبت متن کی قائل کی طرف فقط، پھر حکم ہوگا اس پر قبول یا رد کے اعتبار سے، اس کے سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ قسمیں تین ہی بنیں گی، کیا؟ مرفوع، مقطوع۔ جی تعریف مرفوع اور موقوف اور مقطوع کی بس کی سمجھ پر کے گزرے سامع ثلاثہ سے، اور وہ ہے کہ جو پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اسناد کی غایت وہ مرفوع ہے، برابر ہے کہ وہ انتہا اسناد متصل کے ساتھ یا نہ، اور ثانی موقوف ہے اور وہ ہے جو پہنچے صحابی تک، اور تیسری مقطوع ہے اور وہ ہے جو پہنچے تابعی تک۔ آگے ومن دون تابعی من اتباع تابعین ومن بعدهم فيه اے فی التسمیۃ مثلہ اے مثل ما ينتهی للتابعی فی تسمیۃ جمیع ذلک مقطوعا وان شئت قلت موقوف علی فلان۔ اور وہ لوگ جو تابعی کے نیچے ہیں یعنی اتباع تابعین سے، تو پس وہ جو ان کے بعد ہیں، اور وہ جو تابعی کے نیچے اس میں یعنی نام رکھنے میں تابعی کی مثل ہے، یعنی مثل اس کے جو پہنچے تابعی تک، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطوع۔ سنیں، یعنی بے تابعی تک اس جمیع کے نام رکھنے میں کیا؟ مقطوع۔ اور اگر چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ موقوف علی فلان، مقطوع کہہ دے یا موقوف یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اور وہ جو تابعی سے نیچے ہیں اتباع تابعین سے، پس وہ جو ان کے بھی بعد ہیں وہ سارے اس میں یعنی نام رکھنے میں مثل ہیں اس کے، یعنی مثل ہیں اس متن کے جو پہنچے تابعی تک، ان تمام کے نام رکھنے میں مقطوع۔ اور اگر چاہے تو کہہ تو موقوف علی فلان۔ جی اور وہ جو تابعی کے نیچے ہیں اتباع تابعین سے، پس وہ جو ان کے بھی بعد ہیں، اس میں یعنی نام رکھنے میں مثل ہے اس کے، یعنی مثل ہے اس کے جو پہنچے تابعی تک، ان سب کے نام رکھنے میں مقطوع۔ اور اگر چاہے تو کہہ تم موقوف علی فلان۔ فمن بعدہم یعنی پس حدیث ان کی جو ان کے بعد ہیں، یعنی تابعی کے نام رکھنے میں مثل مقطوع کے، پس وہ اگلی بات کی چھوڑو۔ اچھا جی، الفرق بین المقطوع والمنقطع فحصلت التفرقہ فی الاصطلاح بین المقطوع والمنقطع فالمنقطع من مباحث الاسناد کما تقدم والمقطوع من مباحث المتن کما ترى۔ فرق ایک ہے مقطوع، ایک ہے منقطع، ان میں فرق کیا ہے؟ حاصل ہو گیا تفریقہ مقطوع اور منقطع کے درمیان اصطلاح میں فرق حاصل ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ منقطع یہ سند کے مباحث سے ہے کہ یہ سند منقطع ہے، جیسا کہ پہلے گزر گیا، اور مقطوع یہ متن کے مباحث سے ہے کہ جو بات تابعی تک رک جائے، تو تابعی کا جو قول فعل ہے اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ تو سند میں جو کوئی راوی رہ جائے تو سند کو کہتے ہیں کیا؟ منقطع۔ تو یہ فرق ہو گیا جی، جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا جی حاصل ہو گیا فرق مقطوع اور منقطع کے درمیان اصطلاح میں، پس منقطع یہ اسناد کے مباحث سے ہے اور مقطوع متن کے مباحث سے ہے۔ مقدم وقد اطلق بعض هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح۔ اچھا جی، اور تحقیق بولا ہے بعض محدثین نے اس کو یعنی منقطع کو اس کی جگہ میں یعنی مقطوع کی جگہ میں،
اور بالعکس یعنی مقطوع کو منقطع کہہ دیتے ہیں، منقطع کو مطلب ہے کہ سند کی جگہ میں وہ منقطع کا لفظ ہے، مقطوع کا لفظ بول دیتے ہیں، متن کی جگہ منقطع کا لفظ بول دو۔ تو یہ تجوزاً عن الاصطلاح ہے، اصطلاح کے اندر یہ انہوں نے مجاز کیا، تجوز کیا ہے جی۔ سنیں اے شاباش اگے بکوایو کالو وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ أَيِ الْمَوْقُوفِ وَالْمَقْطُوعِ عَلَى الْأَصْلِ۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ جو اخیرین ہے نا دو، موقوف اور مقطوع، یعنی صحابی پر جا کر بات رک گئی کہ صحابی نے یہ کہا یا کیا، یا تابعی نے یہ کہا یا کیا، تو اس کو اثر بھی کہتے ہیں، اس کو اثر بھی کہتے ہیں۔ اور جس طرح پڑھ دو مسند کہ اس میں صحابہ پاک سے آثار بھی موجود ہیں تو وہ ہیں جی۔ تو اثر یعنی یہ جو موقوف اور مقطوع ہے نا اس کو اثر بھی کہتے ہیں۔ تو ویسے پیچھے پڑھے ہیں حدیث پاک کو بھی اثر کہہ دیتے ہیں جی۔ جی جس طرح امام طحاوی صاحب کی کتاب الاثار اثر کی جمع ہے، اس میں مرفوع حدیثیں زیادہ ہیں، باقی اثر تھوڑے ہیں جی۔ چلو جی پس چلو فرق مقطوع اور منقطع میں پس حاصل ہو گیا تفریقہ، حاصل ہو گیا تفریقہ۔ وَهُوَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ میں وجہ، کیونکہ مقطوع وہ ہے کہ منتہی و تابی تک برابر ہے کہ گرے اس کی اسناد سے کوئی شے یا نہ، منقطع وہ ہے کہ گرے اس کی اسناد سے کوئی شے تابی تک پہنچے یا نہ پہنچے جی۔ سنیں کیونکہ جو منقطع ہے نا یہ تو ساری سندوں پر بولا جاتا ہے جی۔ راز یہ ہے کہ منقطع اسناد کے مباحث سے ہے جیسا کہ گزر گیا ہے، مقطوع متن کے مباحث سے ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہیں۔ بالعکس تجوزاً علماء شیخ توقی کے احتمال ہے کہ معنی اس کا کہ تحقیق بولا ہے ان کے بعض نے اس کو یعنی مقطوع کو اس کی جگہ میں یعنی منقطع کی جگہ اور بالعکس سنیں خلاصہ جی۔ چلو جی کتوں پس حاصل ہو گیا تفریقہ اصطلاح میں مقطوع اور منقطع کے درمیان، پس منقطع اسناد کے مباحث سے ہے جیسا کہ گزر گیا، اور مقطوع متن کے مباحث سے ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، اور تحقیق اطلاق کیا ہے بعض محدثین نے اس کا اس کی جگہ میں، اور بالعکس یہ تجوز کرتے ہوئے اصطلاح سے جی۔ اور کہا گیا ہے اخیرین کو یعنی موقوف اور مقطوع کو کیا کہا گیا ہے؟ الاثر اثر جی۔ مقطوع اور منقطع کے درمیان پس حاصل ہو گیا فرق مقطوع اور منقطع کے درمیان اصطلاح میں، پس منقطع اسناد کے مباحث سے ہے جیسا کہ گزر گیا، اور مقطوع متن کے مباحث سے ہے جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے، اور تحقیق اطلاع کیا ہے بعض محدثین نے اس کا اس کی جگہ میں، اور بالعکس تجوز کرتے ہوئے اصطلاح سے، اور کہا گیا ہے اخیرین کو یعنی موقوف اور مقطوع کو اثر بھی